السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا جماعت نہم کا چوتھے ہفتے کا دوسرا لیکچر ہے۔ دن منگل، تاریخ 5/5/20۔ آج کا ہمارا عنوان ادبی اصطلاحات، سرگرمی، تشبیہ اور استعارہ۔ ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنا مافی الضمیر بیان کرتے ہوئے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے منہ سے جو بھی الفاظ یا جملے ادا ہوں وہ اس طرح سے ادا ہوں کہ ہماری بات دوسروں کے دل میں گھر کر لے۔ اسی طرح جو ہماری تحریریں ہوتی ہیں ان کو بھی مؤثر انداز میں پیش کرنے کے لیے تاکہ وہ پڑھنے والے کے دل میں گھر کر لیں، ہم مختلف سہارے لیتے ہیں جن میں ایک تشبیہ بھی ہے۔ تشبیہ کیا ہے کہ تشبیہ کسی ایک چیز کو مشترک خصوصیت کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ اب اس کی مثال ہم کیسے لیں کہ عمر چاند جیسا ہے، عائشہ کی چال ہرن جیسی ہے۔ اب یہاں پر عمر کی خوبصورتی کو ہم بیان کرنا چاہتے تھے، عائشہ کی چال کی خوبصورتی کو بیان کرنا چاہتے تھے، تو اس مشترک خصوصیت کی وجہ سے جو چاند میں بھی پائی جاتی ہے اور ہرن میں بھی پائی جاتی ہے، ہرن بھی خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے اس کی چال کو بھی، اور چاند بھی خوبصورتی کی علامت ہے، تو اسی بنا پر یہی وہ علامت تھی، یہی وہ مشترک خصوصیت تھی جس کی بنا پر ہم نے عمر کو چاند جیسا اور عائشہ کی چال کو ہرن جیسا قرار دیا۔ تشبیہ کے 4 ارکان ہیں۔ پہلا ہے مشبہ، یعنی وہ لفظ جسے تشبیہ دی جائے۔ جیسے اوپر کی مثال میں ہم دیکھیں تو عمر اور عائشہ ہیں۔ عمر کو ہم نے چاند جیسا کہا اور عائشہ کی چال کو ہم نے ہرن جیسا کہا۔ اب یہ دونوں جو ہے عائشہ کی چال اور عمر، یہ مشبہ ہے، یعنی وہ لفظ جس کو تشبیہ دی جائے۔ تو ہم نے اس میں کس کو تشبیہ دی؟ عمر کو دی، یعنی عمر کو چاند جیسا کہا، اور عائشہ کی چال کو تشبیہ دی، ہرن سے تشبیہ دی۔ تو اس میں عمر اور عائشہ مشبہ ہے۔ تشبیہ کا دوسرا رکن ہے مشبہ، یعنی وہ لفظ جس سے تشبیہ دی جائے۔ اب اوپر کی مثال میں ہم نے عمر کو چاند سے تشبیہ دی اور ہرن کو ہم نے عائشہ کی چال سے تشبیہ دی۔ تو جس سے ہم تشبیہ دے رہے ہیں، جس کے ساتھ ہم تشبیہ دے رہے ہیں، وہ مشبہ بہ ہوگا۔ اور مشبہ اور مشبہ بہ، ان دونوں ارکان کو ہم طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ وجہ تشبیہ یعنی وہ وجہ جس کی بنا پر تشبیہ دی گئی۔ اب اوپر کی مثال میں ہم دیکھیں تو ہم نے جہاں عمر کو چاند سے تشبیہ دی اور عائشہ کی چال کو ہم نے ہرن سے تشبیہ دی، تو وہاں دینے کی وجہ کیا تھی؟ وہاں ان کی خوبصورتی کو بیان کرنا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ایک عمر کو چاند سے اور عائشہ کی چال کو ہم نے ہرن سے تشبیہ دی، کیونکہ چاند خوبصورتی کی علامت ہے اور ہرن کی چال بھی خوبصورتی کی علامت ہے، تو اس لیے ان دونوں کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے ہم نے چاند اور ہرن کو کوئی خوبصورتی کی علامت کے طور پر استعمال کیا۔ آگے سے حرف تشبیہ، وہ حرف جو تشبیہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے جو، مانند، جیسا وغیرہ۔ اوپر کی مثالوں میں ہم دیکھیں تو عمر چاند جیسا ہے اور عائشہ کی چال ہرن جیسی ہے۔ اب جیسا اور جیسی، یہ جو 2 لفظ ہیں، یہ ہمارے حرف تشبیہ ہیں۔ تشبیہ کے بعد ابھی ہم استعارہ کی تعریف کرتے ہیں۔ استعارہ لفظ مستعار سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ادھار لینا، یعنی جب کوئی لفظ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، اسے ہم استعارہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ علی شیر ہے، ایمان اور عائشہ کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اب علی شیر نہیں ہو سکتا، علی انسان ہے، شیر ایک جانور ہے، لیکن شیر چونکہ بہادر ہوتا ہے اور علی بھی بہادر ہے، تو ہم نے علی کی بہادری کو بیان کرنے کے لیے علی کے لیے شیر کا لفظ مستعار لے لیا۔
اسی طرح عائشہ اور ایمان کے درمیان جنگ چھڑ گئی. اب ان دونوں کے درمیان جنگ نہیں ہو سکتی، ان کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، تو جنگ کا مطلب بھی لڑائی ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ ایمان اور عائشہ کے درمیان لڑائی کی وضاحت کرنے کے لیے ہم نے جنگ کا لفظ پورے کا پورا مستعار لے لیا. جب کسی لفظ کو ہم اس کے جو اصل معنی ہے اس کی بجائے ہم اس کے مجازی معنوں میں استعمال کرتے ہیں کہ اس کی حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے. اب پہلی میں دیکھیں کہ علی اور شیر. علی جو ہے یہ مجازی ہے، شیر اصل معنی ہے. اب یہاں پر شیر جو ہے وہ اپنے مجازی اصل معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ دونوں کے درمیان مشترکہ صفت جو تھی وہ بہادری تھی، جس کی وجہ سے ہم نے علی کو شیر جیسا کہا. ابھی ہم استعارہ کی مثالیں دیکھتے ہیں. پہلی ہے مستعار لہو، یعنی وہ چیز جس کے لیے لفظ مستعار لیا جائے. جیسے اوپر کی مثال میں ہم نے علی کے لیے مستعار لفظ لیا، عائشہ اور ایمان کے لیے لیا. اچھا جی، دوسرا رکن ہے مستعار منہ، یعنی وہ لفظ جو مستعار لیا گیا. اب ہم نے دیکھا کہ مستعار لہو ہم اس کو کہتے ہیں جس کے لیے ہم کوئی لفظ مستعار لیتے ہیں، جیسے ہم نے علی، ایمان اور عائشہ کے لیے لیا. اب ہم نے ان کے لیے کون سے لفظ مستعار لیے؟ شیر اور جنگ، یہ دو لفظ ہم نے ان کے لیے مستعار لیے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مستعار منہ، یعنی وہ لفظ جو مستعار لیا گیا. تیسرا دیکھیں وجہ جامع، یعنی ہم نے ایک لفظ کے لیے ہم نے ایک دوسرا لفظ مستعار لیا، تو وہ ہم نے کیوں لیا، اس کو لینے کی کیا وجہ تھی؟ وہ وجہ یا وہ خوبی جس کے لیے لفظ مستعار لیا جائے اس کو ہم وجہ جامع کہتے ہیں. اوپر کی مثال میں کیا وجہ تھی؟ لڑائی ایک میں وجہ بنی اور دوسری کی وجہ بہادری تھی، یعنی وہاں پر ہم نے علی کی بہادری کی وضاحت کرنی تھی، تو اس کے لیے ہم نے اس کی بہادری کی وضاحت کرنے کے لیے ہم نے شیر کے لفظ کو مستعار لے لیا. اور دوسری میں ہم نے لڑائی کی وضاحت کرنی تھی کہ لڑائی بہت زیادہ ہو رہی تھی، کیونکہ جنگ جو ہے وہ بڑی شدت سے ہوتی ہے، اور اس لڑائی کی شدت کو بیان کرنے کے لیے ہم نے اس کے لیے جنگ کا لفظ مستعار لے لیا. تو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے شیر اور جنگ کا لفظ مستعار لیا. اسٹوڈنٹس، آج آپ نے تشبیہ اور استعارہ کی تعریف کی، اور ابھی آپ کا یہ کام ہے گھر کا کہ آپ نے تشبیہ اور استعارہ کی تعریف کو یاد کرنا ہے، اور ان میں جو بنیادی فرق ہے، جو تشبیہ اور استعارہ کے درمیان فرق کو واضح کرنا ہے. یہ آپ نے کام مجھے لکھ کر جمع کرانا ہے.